أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا آمين علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا آمين في الدين. اللهم آمين لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمين أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم آمين أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي آمين يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا آمين رب العالمين. آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरतुल हज आयत नंबर 5 and 6 आज हम पढ़ेंगे। अपना लेसन इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس يا أيها الناس إن كنتم إن كنتم في ريب في ريب ये लफ्ज रईबिम नहीं आपने पढ़ना, क्योंकि आप रॉ को पुर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ आप रूपे लीन को अदा करेंगे और रॉई पढ़ेंगे इसको। फी रईबिम في ريب मिनल बअसी من البعث فإنا فإنا خلقناكم خلقناكم कॉफ के ऊपर कलकला करेंगे और इसको मोटा भी करेंगे। ये जो दो अंक वाला, दो नुक्तों वाला काफ है, जबकि जो मीम है इसके ऊपर खलकनाकुम, इसके साथ जो काफ है इसको आप बारीक ही रखेंगे। खलकनाकुम خلقناكم मिन तुराबिन من تراب ثم من ثم من نطفة ثم من نطفة यहाँ पर जो मीम के ऊपर जबर है इसको आपने सुम्मा नहीं करना है, आपने इसको जल्दी पढ़ना है। सुम्मा तो हरूफ कलकला में से है, इसको पुर करके भी पढ़िए और इसके ऊपर कलकला भी कीजिए। नून मुशद्दद है तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من حلقة ثم من علقة ثم
من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة 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 وغير مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة गैरी नहीं आपने करना, रा की जेर को आपने स्ट्रेच नहीं करना है, उसको आप जल्दी पढ़ेंगे. वगैरी मुखल्लकतिल लिनुबय्यिन लकुम. وغير مخلقة ليبين لكم ونقر ونقر في الأرحام في الأرحام ما نشاء ما نشاء إلى أجل إلى أجل مسمى مسمى ثم نخرجكم ثم نخرجكم मीम को जल्दी पढ़िए. ثم نخرجكم ثم نخرجكم طفلا طفلا ثم لتبلغوا ثم لتبلغوا أشدكم أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى من يتوفى ومنكم من يرد ومنكم من يرد ومنكم من يرد ومنكم من يرد إلى أرذل العمر إلى أرذل الأمور إلى أرذل العمر إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا من بعد علم شيئا. ये जो बादी है इसको बा दी नहीं करना, आइन की अदायगी को दुरुस्त कीजिए और दाल को जल्दी पढ़िए. मिम बादी इल्मिन शैआ من بعد علم شيئا. وترى الأرض والأرض وترى الأرض وترى الأرض هامدة حامدة فإذا أنزلنا
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت عليها الماء اهتزت 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 عليها الماء اهتزت عليها الماء اهتزت وربت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج من كل زوج بهيج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم यहाँ पर आपने गैरी को दोबारा से गलती की है और रॉ के नीचे जेर है, इसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं, एहतियात से पढ़िएगा। ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ومخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ونقر في الأرحام من نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا जी ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربتنا وأنبتت من كل زوج بهيج بهيج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
ذلك بأن الله ذلك بأن الله ذلك بأن الله ذلك بأن الله هو الحق هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الناس اے لوگو ان اگر کنتم ہو تم فی میں ریبن کسی شک میں من البعث جی اٹھنے میں یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے سے کسی شک میں ہو فَإِنَّا تو بے شک ہم نے خلقناکم پیدا کیا تم کو مخلقتن صورت بنائی لنبینہ تاکہ ظاہر کر دیں لکم تمہارے لیے ایک سیکنڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے لوگو ان اگر کنتم ہو تم فی ریبن کسی شک میں من البعث جی اٹھنے سے فإنا تو بے شک ہم نے خلقناکم پیدا کیا تمہیں من تراب مٹی سے ثم پھر من نطفت نطفے سے ثم پھر من علقت جمے ہوئے خون سے ثم پھر من مضغۃ گوشت کی بوٹی سے مخلقۃ صورت بنائی ہوئی وغیر مخلق وغیر مخلقۃ لنبین تاکہ ظاہر کر دیں ہم لکم تمہارے لیے. اس سے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جب شروع کی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کیا جو سورۃ الحج کے سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا یا ایھا الناس اتقوا اللہ ربکم اپنے رب سے ڈرو ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم کہ زلزلہ جو قیامت کا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. تو قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی بات کے اوپر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم جب مر جائیں گے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمارا دوبارہ جی اٹھنا ہے کیا ہم دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کا ہم مواخذہ ہمارا ہوگا اور ہم اپنے ہر عمل کا جواب اللہ رب العزت کو دیں گے. اس کے اوپر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ٹھٹھا کرتے مذاق اڑاتے ان کا تمسخر اڑاتے اور
اس بات سے شک میں تھے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، اس کے دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنے بندوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں انسان کا پروسیس، جس پروسیس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پروسیس کو، سارے پروسیس کو یہاں پر بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اگر کنتم ہو تم فی ریبن، کسی شک میں، من البعث، جی اٹھنے میں، یعنی کہ اگر تمہیں اس بات کا شک ہے کہ قیامت کے دن تم دوبارہ جی کے اٹھو گے، تمہاری یہ جو ہڈیاں جو مٹی ہو چکی ہیں اور تمہارا جسم جو گل چکا ہے، ہم اس کو دوبارہ سے اٹھا کر کھڑا کرنے پر قادر ہیں، اگر تم اس بات سے شک پر ہو تو پھر ذرا اپنے وجود کے اوپر غور کرو۔ فَإِنَّا، تو بے شک ہم نے، خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے پیدا کیا تمہیں۔ یہاں پر تاکید ہے، اللہ تعالیٰ غور کرنے کے لیے انسان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، مائل کر رہے ہیں کہ وہ تفکر کرے، تدبر کرے، غور کرے کہ اپنی ذات کے اوپر، کہ اس کی پیدائش کا پروسیس کیسے شروع ہوا تھا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو وجود میں لے کے آئے۔ فَإِنَّا، تو بے شک ہم نے، خَلَقْنَاكُمْ، پیدا کیا تمہیں، مِن تُرَابٍ، مٹی سے، ثم، پھر، من نطفۃ، نطفے سے، یعنی کہ ایک نطفہ، جب عورت اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے تو ایک نطفہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی تخلیق فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نطفہ کیا ہوتا ہے، ثم، پھر، علقۃ، وہ نطفہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد، ثم، پھر، من مدغۃ، وہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے، مخلقۃ، صورت بنی ہوئی، کامل بناوٹ والی، وغیر مخلقۃ، اور بغیر شکل و صورت والی، لنبینہ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، لکم، تمہارے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے وہ نطفہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکم سے جو جمع ہوا خون ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر شکل و صورت بننا شروع ہو جاتی ہیں، ہاتھ بنتے ہیں، پاؤں بنتے ہیں، چہرہ بنتا ہے، خد و خال بنتے ہیں، انسان کی صورت بناتا ہے اللہ رب العزت۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہڈیاں پہناتا ہے، اس کی ہڈیاں اور اس کے اعصاب بناتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل انسان کی صورت دے دیتا ہے، اور یہ سارا پروسیس کیسے انسان کے وجود کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے، اور انسان اس سے بے خبر ہوتا ہے، پھر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن وہ انسان کو اٹھا کر کھڑا کر دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جب پیدا فرماتا ہے تو ماں کے رحم کے اوپر فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نطفہ داخل ہو گیا، پھر یہ حدیث کے الفاظ ہیں جن کو میں اپنے ورڈز میں آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ تو جب وہ نطفہ جمع خون کی شکل اختیار کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یا رب العزت اب اس نے جمع ہوئے خون کی شکل اختیار کر لی، پھر وہ کہتا ہے اب اس نے گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لی، پھر اس کے بعد اس کی صورت بنائی جاتی ہے، اس کو ہڈیاں اور اعصاب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور پھر اس کا مقدر اور نصیب اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے کتنی زندگی رہنا ہے، کتنے دیر رہنا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اور کتنے عرصے کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ سب مقدر اور نصیب ماں کے پیٹ میں ہی اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس تمام عمل سے کیا تم واقف نہیں ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم کو وہ دوبارہ سے اٹھا کر کھڑا کر دے؟ وَنُقِرُّ، اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحامی، رحموں میں، ماں جو نشاء ہم چاہتے ہیں، الا طرف، اجل مسمى، ایک مدت مقررہ مدت میعاد تک۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ رحموں کے اندر ٹھہرانا بھی ہماری مرضی سے ہوتا ہے، اگر مرد اور عورت کا ملاپ ہو بھی جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو مرد اور عورت بالکل ٹھیک بھی ہوں تو وہ نطفہ قرار پکڑ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے کہ رحموں کے اندر اللہ تعالیٰ ٹھہراتا ہے، پھر ایک مدت تک اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لے آتا ہے، ثم، پھر، نخرجکم، ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلاً، ایک بچہ سا، ثم، پھر،
لِتَبْلُغُوا تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی جوانی کو. تو یہ بھی ایک انتہائی ایک معجزانہ عمل ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو بالکل ہی ناتواں اور کمزور ہوتا ہے کیسے وہ ایک بہت بڑا تناور اور مضبوط انسان بن جاتا ہے اور کیسے لمحہ بلمحہ اس کا جسم پرورش پاتا ہے اور وہ لمبا چوڑا اور لمبا تڑنگا ہو جاتا ہے. اس کو عقل، شعور، قوت، ادراک ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ پوری اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے. وَمِنْكُمْ اور تم میں سے من کوئی یتوفا فوت ہو جاتا ہے. وَمِنْكُمْ اور تم میں سے کوئی من جو کوئی یوردو لوٹایا جاتا ہے الی طرف ارذل العمر ایک نکمی عمر تک کے لیے. یعنی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جوانی میں ہی فوت کر دیتا ہے، بعض کو بچپن میں ہی فوت کر دیتا ہے اور بعض کو اللہ تعالیٰ ایک نکمی عمر جس کو بڑھاپا کہا جاتا ہے، بڑھاپے کی بھی انتہائی بڑی سٹیج جس کے اندر وہ دوبارہ سے بچہ ہو جاتا ہے، اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، اس کے اندر شعور نہیں رہتا ہے، اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، دانت گر جاتے ہیں، بال جھڑ جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے اور وہ دوسروں کا پھر سے محتاج ہو جاتا ہے. لِکَیْلَا تاکہ نہ یعلم وہ جانے من بعدی بعد اس کے علم جاننے کے شیئن کچھ بھی. اور یہاں تک کہ جب وہ جوانی میں تھا اور ہر چیز کے اوپر اس کی دسترست اور قوت تھی اور اس کا حافظہ اتنا اسٹرانگ تھا لیکن عمر کے اس حصے پر پہنچ کے اس کی یادداشت بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. وَتَرَا اور تو دیکھتا ہے الارض زمین کو حامدتاً خشک پڑی ہوئی. فَإِذَا پھر جب انزلنا ہم برساتے ہیں علیہا اس پر الماء پانی اہتزت شاداب ہو جاتی ہے وربت اور ابھر آتی ہے وانبتت اور اگاتی ہے من کل زوج بہیج ہر ایک جوڑا بارونق. بالکل اسی طرح جس طرح ایک خشک زمین کے اوپر کہیں کوئی جڑیں بکھری پڑی ہوتی ہیں، کہیں کوئی سوکھے ہوئے بیج پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور ان سوکھے ہوئے بیچوں کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور سوکھی ہوئی جڑوں کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور سرسبز ہریالی کرتی ہوئی زمین روشن ہو جاتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے اور پھل اور پھول اگانے لگتی ہے. ذالکا یہ سب بھی انا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوا وہی ہے الحق برحق وانہ اور یہ کہ وہ یحیی وہی زندہ کرتا ہے الموتى مردوں کو وانہ اور بے شک وہ علی اوپر کلی ہر شے ان چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے. یہ تمام اگزامپل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دست قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو وجود بخشتا ہے، اس کو بچپن دیتا ہے، جوانی دیتا ہے، بڑھاپا دیتا ہے، اس کو قوت اور طاقت دیتا ہے اور اسی طریقے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی دست قدرت سے یہ چیز باہر ہے؟ وہ مردہ کو زندہ کر دے. اللہ تعالیٰ کی دست قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. اس لیے اس وقت سے ڈریں اور اس وقت کی تیاری کریں جس دن ہمیں اور آپ کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے، اس پر ہمیشہ قائم رہنے، اس کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب العالمين السلام آمين. عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. وعليكم السلام عليكم وعلیکم السلام.